قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ کوئی نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہو الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کو ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جناب سے علوم عطا کر دے جس طرح کہ نبیوں کو عطا کر دیے گئے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا کسی کو جو ہے وہ علم غیب پر مسلط نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہو جائے پھر اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور علم کا نور اسے عطا کر دیتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جانے والے قبروں میں انہیں کیا پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے، مٹی تلے پڑے ہیں، کوئی 400 سال سے پڑا ہے، کوئی 2000 سال سے پڑا ہے، کوئی 3000 سال سے پڑا ہے، کوئی کئی سالوں سے پڑے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے حافظے پہ زور دیں کتنے کتنے چہرے تھے، کوئی بچپن میں ہم سے جدا ہو گئے، کوئی جوانی میں جدا ہو گئے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 23 سال ہو گئے، تو مجھے اس وقت کتنے چہرے یاد آ رہے ہیں جو ہماری ان مجالس کی رونق ہوتے تھے اور وہ پیش ہوتے تھے۔ آج وہ منو مٹی تلے ہیں، چلے گئے، ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کیا خبر کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب نے فرماؤ جاؤ زمین میں پھر کے دیکھو، زمین کی سیر کر کے دیکھو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جو مجرم ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، جاؤ جا کے دیکھو۔ قوم عاد کی بستیاں دیکھو، قوم سمود کی بستیاں دیکھو، اصحاب رس کی بستیاں دیکھو، تم جا کے شہر مدین جا کے دیکھو، قوم لوط کی بستیاں دیکھو، اجڑے ہوئے دیار دیکھو، وہ گھر دیکھو، وہ محل دیکھو، وہ جن کا طوطی بولتا تھا آج ان کے اجڑے ہوئے گھر دیکھو، وہ تہذیبوں کے مرکز جو سمجھے جاتے تھے آج وہاں خستہ حالیاں ہیں۔ کربلا شریف سے واپس آئے نا بغداد شریف کی جانب نجف اشرف سے، تو راستے کے اندر بابل شہر پڑتا ہے۔ بابل شہر وہ تھا جو نمرود کا پایا تخت تھا، اور یہاں نمرود کا طوطی بولتا تھا۔ آج وہاں نمرود کا نام نشان بھی نہیں۔ وہ جو کہتا تھا میں ناگزیر ہوں، میں رب ہوں، مجھے پوجو، آج اس پورے بابل شہر میں اس کے نام ایک مرلہ جگہ بھی نہیں ہے۔ جو پوری دنیا کا اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا مجھے اگر نہیں تم سجدہ کرو گے تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا اگر تم مجھے پوجو گے نہیں۔ جسے ناز تھا، جسے غرور تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین کی سیر کرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر تم دیکھو کہ کیسے مجرموں کے ساتھ ان کا انجام کیسے ہوا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، پہلے 4 رکوعوں کے اندر مسلسل، اور پھر ان پاک باز نبیوں کی دعوت عظیمت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیے۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اگنے والے درخت دیکھو، یہ پہاڑ دیکھو، یہ دریا دیکھو، پھوٹتے چشمے دیکھو، یہ دریاؤں کے اندر چلتی ہوئی پانی کی روئیں دیکھو، پھر کڑوا میٹھا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، اس منظر کو دیکھو، اور پھر یہ سارے مناظر دیکھ کے زمین پہ چل پھر کے دیکھو ہم نے کفار کا اور مفسدوں کا، حکموں کو توڑنے والوں کا کیسا انجام کیا، اور تم قبروں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا۔ آج موقع ہے، زندگی ہے، مہلت ہے، اس موقع سے، زندگی سے، اس مہلت سے فائدہ حاصل کر لو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ رب پکار کے کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر پچھتاؤ گے، پھر پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔